بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے 25 دسمبر 1876 میں، جب پونجا جناح کے گھر کراچی میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ کون جانتا تھا جب یہ بچہ طالب علم ہوگا تو محنت اور مشقت میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ ارے کون جانتا تھا جب یہ وکیل ہوگا تو باطل کے ایوانوں میں لرز طاری کر دے گا۔ کون جانتا تھا کہ یہ شخص کسی سے نہ ڈرنے والا انسان بنے گا۔ کون جانتا تھا کہ جب یہ سیاست میں قدم رکھے گا تو دنیا کا نقشہ بدل دے گا۔ ارے کون جانتا تھا کہ یہ بچہ قائد اعظم محمد علی جناح بنے گا۔ قائد اعظم اپنے کردار، عزم، فکری بلندی اور عمل پسندی کی بدولت نہ صرف مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنے بلکہ دنیا کے دیگر اقوام کے لیے بھی مثال ثابت ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 میں پیدا ہوئے اور آج 25 دسمبر 2024 کو پچھلے کئی سالوں کی طرح قائد اعظم ڈے کو منایا جا رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش مسلمانوں کے لیے مثبت ثابت ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے وقت کا سورج ڈلتا گیا، مسلمانوں کی حالت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ہندو اور انگریزوں کے باربریت اور مظالم سے مسلمان بالکل تنگ آ گئے تھے۔ ہندو انگریزوں کے ساتھ مل کر دن بدن طاقت پکڑتے گئے، مسلمانوں پر دن بدن مظالم ڈھاتے گئے۔ اب مسلمانوں کے دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی خداوند کی مدد آ پہنچی۔ 25 دسمبر 1876 کو ایک لیڈر پیدا ہوا جس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر کراچی سے حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے، وہاں سے لا کی ڈگری کر کے واپس اپنے ملک پاکستان آ گئے۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح نے صرف مسلم امہ کے لیے رات دن جد و جہد کی، اب سیاست میں شمولیت اختیار کر کے صرف اور صرف آپ کا وین ایک الگ وطن مسلم امہ کے لیے تھا اور مسلمانوں کے اندر الگ وطن کے لیے جذبہ اجاگر کیا اور ایک یونائٹی ڈسپلن میں رہ کر زندگی بسر کرنے کی تلقین کی۔ آپ نے بہت سے کارنامے کیے، مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا قیام کیا۔ دن اور رات آپ کی محنت اور مشقت سے پاکستان مرز وجود میں آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو آئیڈیلز تھے اور پرنسپلز تھے وہ باقی دنیا کے رہنماؤں سے کچھ الگ تھے۔ قائد اعظم واز دا مین آف پرنسپلز۔ قائد اعظم کا کہنا تھا یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن، مطلب ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ قائد اعظم محمد علی جناح یوتھ کو اور اپنی تمام کے تمام لیڈرشپ کے اندر جتنے بھی ان کے سب آرڈینیٹس تھے ان کو صرف یہ کہتے تھے کہ یہ فیتھ رکھتے ہوئے ڈسپلن کے ساتھ کام کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نہ صرف گفتار کے قاضی تھے بلکہ کردار کے قاضی تھے۔ قائد اعظم پیکر فکر و عمل تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے فکر کے ذریعے عمل کرتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے نزدیک فکر وہ چراغ تھا جو راہ کو روشن کرتا تھا، جبکہ عمل وہ قدم تھا جو منزل تک پہنچاتا تھا۔ قائد اعظم نہ صرف ایک سوچنے والے رہنما تھے بلکہ ایک عملی رہنما تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس دنیا کے لیے ایک مثال قائم کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ایسے اسٹیٹ کو ہی انویژن دا ڈیموکریٹک اسٹیٹ ان وچ لائبرٹی، ایکویلٹی، جسٹس، دیز آل کوالٹیز شوڈ بی پریویلڈ۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ویژن تھا وہ بہت بڑا تھا۔ آج کی یوتھ نوجوان قائد اعظم کے ویژن سے مجھے کوسوں دور نظر آتی ہے۔ قائد اعظم کا جو موٹو تھے ورک اینڈ ورک، اور دن رات محنت کر کے اپنے ملک اور قوم کے لیے کام کرنا تھا، لیکن آج کے نوجوان میں وہ فکر بھی نظر نہیں آتی اور آج کے نوجوان صرف موبائل فون اور انٹرٹینمنٹ پہ راضی رہتے ہیں، دن رات کچھ وقت نہیں دیتے اور ان چیزوں میں انوالو رہتے ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر اگر قائد اعظم کے ویژن پہ آئے تو انہوں نے نوجوانان کو صرف یہی حکم دے رکھا تھا کہ آپ محنت کریں، محنت کر کے آگے آئیں، ایک دنیا کے نقشے پر پاکستان کا نام اجاگر کریں۔
पाकिस्तान का नाम रोशन करें। लेकिन फ़िक्र की ये बात है कि शायद हम क़ायद आज़म के वो ख्वाब की तबीर ना कर सके, और हम बिल्कुल उस ख्वाब से क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने नौजवान को मुल्क की रीढ़ हड्डी करार दिया। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज का नौजवान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विजन से मुझे कोसों दूर नज़र आता है। इन क्लोजिंग आवर वर्ड्स, हमें अपने स्टेट के साथ लॉयल होना चाहिए, हमें अपनी एजुकेशन पर जोर देना चाहिए। और मैं एक एज अ फोर्स का पर्सन, हमें फोर्सेस में सिखाया गया है कि वर्क फॉर पब्लिक। क़ायद आज़म की कोटेशन है, वर्क वर्क एंड वर्क, यू बॉन्डेड टू सक्सीड। अगर आप एक तसलसल के साथ मेहनत को जारी रखेंगे तो आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे। तो आपकी कामयाबी और कामरानी एक मुल्क, एक सियासत, एक वतन के लिए एक बहुत नमूदार पैदा होगी। और ये सब मेरा एक नौजवान के लिए आज का पैगाम है कि आप क़ायद आज़म के इस कोटेशन को लेकर और उनके बताए हुए असूलों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। और आप सिर्फ ना अपनी फैमिली के लिए बल्कि आप मुल्क और रियासत के लिए भी काम कर सकते हैं। अस्सलाम। मोहतरम नाजरीन, आज हमें ज़रूरत है कि हम क़ायद आज़म के नज़रिए पर चलें। आज हमें ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की ज़रूरत है। आज हमें ज़रूरत है कि हम क़ायद आज़म के बताए गए तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें, क्योंकि आजकल के दौर के अंदर जितनी भी क़ायद आज़म ने सोशल इविल्स का अपनी तकरीरों में जिक्र किया, वो आज हमें प्रैक्टिकली आम नज़र आ रहा है। क़ायद आज़म ने करप्शन का बताया, नेपोटिज़म का बताया, होर्डिंग का बताया, और इसके अलावा बेशुमार उन्होंने सोशल इवल्स के बारे में हमें बताया। और ये तमाम के तमाम सोशल इवल्स आजकल के दौर के अंदर हमें प्रैक्टिकली नज़र आ रहे हैं, और हमें वो तमाम के तमाम सोशल इवल्स को अपनी सोसाइटी से ख़त्म करना है। और उनको ख़त्म करने के लिए हमें ईमान, इत्तेहाद, तंजीम की ज़रूरत है। हमें अच्छे किरदार, अज़म, फ़िक्री बुलंदी और अमल पसंदी की ज़रूरत है। मगर अफसोस सद अफसोस कि आजकल के दौर में हम क़ायद आज़म डे को तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हमें क्या करने का कहा था और उनके क्या फरमान थे। बहुत शुक्रिया।